اب بہرحال جیسی سوچ تھی، جیسے فضیلت اور بہتری کا معیار اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا تھا، اسی اعتبار سے کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل عظیم، کیوں کہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا ایک عظیم بلند و بالا مرتبہ رکھنے والے شخص پر۔ اچھا، عظمت کا معیار جو ان کے اذہان میں تھا، اس معیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی عظمت کا معیار، بلندی کا معیار یہ ہے کہ انسان پیسے والا ہو، لوگ اسے جانتے ہو، مقام و منزلت رکھتا ہو، بس کیوں کر قرآن کسی رجل عظیم پر، عظمت کا وہ معیار جو ان کی نگاہوں میں تھا اس پر نازل نہیں کیا گیا۔ یہ ان کا اعتراض ہے، اور جو کرائٹیریا انہوں نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا تو اس اعتبار سے اعتراض بھی صحیح ہے، اس لیے کہ نبوت کا اہل ایسی شخصیت کو بنایا جا رہا ہے کہ جو ان کے اعتبار سے عظیم نہیں ہے، جو ان کے اعتبار سے مقام و منزلت رکھنے والی نہیں ہے، جو ان کے اعتبار سے صاحب ثروت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ قرآن نے جواب میں کہا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، آیا یہ لوگ چلے ہیں اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے؟ توجہ کا طالب ہوگا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، آیا یہ لوگ چلے ہیں اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے؟ بس اللہ آیت کے اس حصے سے دو باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے، ایک نبوت رحمت پروردگار ہے، توجہ کا طالب ہوگا، نبوت رحمت پروردگار ہے، رسالت رحمت پروردگار ہے، خدا کی جانب سے آئی ہوئی ہستیاں اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ اور اب جب کہ لوگوں نے اس میں خدشہ وارد کیا اور کہنے لگے کہ بھائی کیوں کر فلاں کو نبی نہیں بنایا گیا اور فلاں کا انتخاب کیا گیا، تو پروردگار متعال کہنے لگا اے حبیب ان لوگوں سے پیغام پہنچا دو اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، رحمت اللہ کی ہے، تقسیم تم کرو گے؟ بھائی جو چیز تمہاری ہے تم تقسیم کرنے کے قابل ہو، اللہ کی رحمت کو تم تقسیم کرنے چلو گے؟ اب اس کے بعد منطقی اور عقلی اعتبار سے بہت ہی دلکش منظر ہے کہ جسے قرآن اس مقام پر ہماری نگاہوں کے سامنے بنا رہا ہے، دکھلا رہا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ پیسہ، یہ مقام و منزلت جسے تم اپنے لیے معیار سمجھتے ہو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لو، آیا تم نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے درمیان میں سے تقسیم کیا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں جو تمہیں پیسہ ملتا ہے، یہ دنیا میں جو تم مقامات پاتے ہو، یہ دنیا میں جو تم صاحب شرف و عزت و منزلت ہو جاتے ہو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لو کہ یہ دنیا کے مقامات بھی تمہیں تمہارے اختیار سے نہیں ملتے۔ تم ایک کوشش کر سکتے ہو کہ اپنی محنت کر لو، اس کے بعد تمہارا اختیار نہیں ہے، اس کے بعد ہم ہیں، جب چاہتے ہیں دے دیتے، جب نہیں چاہتے تم کتنی بھی کوشش کر لو، وہ تمنائیں جو تمہارے دلوں میں ہی رہ جاتی ہے، منصہ ظہور پر نہیں آ پاتی ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد بس اے اعتراض کرنے والوں کہ کیوں کر نبوت کا اہل فلاں کو نہیں قرار دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لو کہ جس دنیا میں تم زندگی بسر کرتے ہو، اس دنیا کی ظاہری نعمتوں کی تقسیم کا بیڑا بھی ہم نے خود اٹھایا ہے۔ نحن قسمنا، اس دنیا میں ملنے والی ظاہری نعمتیں بھی ہم تمہیں فراہم کرتے ہیں، مگر اگر تمہارا اختیار ہوتا تو ہم میں سے کون غریب ہوتا؟ سب کے سب امیر ہوتے۔ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو کون مریض ہوتا؟ سب کے سب صحت مند ہوتے۔ ہمارا اختیار ہوتا تو کون بوڑھا ہوتا؟ اسے سن رسیدہ ہونا اچھا لگتا ہے، سب کے سب جوان ہوتے۔ بس تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے کہ جس کے تحت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو یہ دنیا ہماری نگاہوں میں کتنی پست ہے۔ اب اگر آپ کو موقع ملے تو گھر جا کر قرآن کریم کی آیتوں کو ایک مرتبہ دوہرا لیجیے گا۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ زخرف 43 43ویں نمبر کا یہ سورہ ہے کہ جس کی 31 32 33 34 اور 35 یہ مسلسل آیتیں ہیں، اس میں سے ابتدائی دو آیتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بار بار یہ آیتوں میں پروردگار کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ سن لو تھوڑی دیر کے لیے یہ دنیا کہ جسے ہم نے تقسیم کیا ہے تمہارے مابین، یہ دنیا ہماری نگاہوں میں ہے کہ اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اس دنیا کا مقام اور منزلت تو ہماری نگاہوں میں یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ اس بات پر ایکا نہ کر لیتے اور ہمیں
یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو، وہ جو میرے راستے پر آ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس قسم کا رویہ اختیار کروں گا تو میرا راستہ ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے، اگر سارے کے سارے لوگوں کا ایک اس بات پر نہیں ہو جاتا، کس بات پر، اسے بات میں بیان کر رہا ہوں، تو ہم کیا کرتے، ساری کی ساری دنیا دے دیتے کافروں کو۔ توجہ چاہتا ہوں، ساری کی ساری دنیا دے دیتے کافروں کو، جو ہمارا انکار کرتا چلا جاتا ہم اسے دنیا نوازتے چلے جاتے، بہترین گھر اسے دیتے، زر و زیور اسے دیتے، زینتوں اور آرائش کا سامان اسے فراہم کر دیتے۔ آپ جا کر اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، بہرحال مجھے آگے بڑھ جانا ہے اور زیادہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا، آیہ کریمہ یہ ہے، اگر لوگوں کا اس بات پر ایکا نہیں ہو جاتا، کس بات پر ایکا ہو جاتا بھائی، جب سب کے سب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے غریب، اللہ کے ماننے والے پریشان، اللہ کے ماننے والے مضطر، اللہ کے ماننے والے غم و درد میں مبتلا، اور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے بہترین، اللہ کو نہیں مانتا ہے صحت مند، اللہ کو نہیں مانتا ہے دنیا میں صاحب ثروت، تو اگر لوگوں کا ایکا اس بات پر نہیں ہو جاتا، وہ دنیا میں جب اس کیفیت کو دیکھتے سب کے سب ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے، چونکہ سب کا اس بات پر ایکا ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اے پروردگار اگر دنیا تو ہم سے لے لے گا ہم بھی تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس اعتبار سے ہم نے کسی حد تک دنیا مومن کو بھی دی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، آیہ کریمہ ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وگرنہ یہ دنیا خداوند متعال کی نگاہ میں اتنی پست ہے کہ جو اس کا انکار کرتا چلا جاتا ہے خدا اسے یہی دنیا دیتا چلا جاتا ہے۔ صاحبان ثروت ناراض نہیں ہوئیے گا، ہمیشہ مجھ سے کہتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ ہم سے کچھ زیادہ ہی خفا رہتے ہیں۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں، جیسا کچھ آپ کو پروردگار متعال نے عطا کیا ہے، جیسا کچھ عطا کیا اسی اعتبار سے آپ کی ذمہ داری ہے، جتنا زیادہ ملے گا اتنا زیادہ بڑا امتحان ہے، اسی اعتبار سے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، تیاری نہیں کریں گے، حقوق کو ادا نہیں کریں گے، خود ہم اور آپ پریشان ہوں گے کل کو خداوند متعال کی بارگاہ۔ بس آیہ کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر لوگوں کا اس بات پر ایکا نہیں ہو جاتا، لوگ اس بات کو دیکھ کر کہ بھائی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے لیے بہترین دنیا ہے اور جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو سب کا سب اللہ کے راستے کو ترک کر دیتے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں تو پسند تھا کہ ساری کی ساری دنیا کافروں کو دے دیتے۔ عزیزو، وہ دنیا جو اللہ کی نگاہ میں اتنی پست ہے، اس دنیا کی تقسیم کا بیڑا بھی پروردگار متعال نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس دنیا کی تقسیم کا ذمہ داری بھی پروردگار متعال نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ جسے چاہیں گے امیر بنائیں گے، جسے چاہیں گے غریب رکھیں گے، جسے چاہیں گے صحت مندی دیں گے، جسے چاہیں گے مریض بنا دیں گے۔ تمہارا کام ہے کوشش کرنا، لیکن ملے گا ہمارے اختیار سے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ان تمام آیتوں کے مجموعے سے پروردگار متعال اس پیغام تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اے مقام نبوت پر اعتراض کرنے والے اور یہ کہنے والے کیوں کر فلاں کو نبی قرار نہیں دیا گیا اور فلاں کو نبی قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ کی عظیم ترین رحمت ہے۔ یہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں جو ہماری نگاہوں میں بہت پست ہیں، ہم دیتے ہیں امتحان کے لیے، لیتے ہیں امتحان کی خاطر۔ یہ دنیا کی نعمتیں تیرا پروردگار تجھے تیری مرضی سے نہیں دیتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کی رحمت تیری مرضی سے اتار دی جائے؟ درود بھیج دیجئے محمد کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت تجھے تیری مرضی سے دے دی جائے؟ ہم اس دین کے حافظ ہیں اور اس کے لیے جن گھرانوں کا انتخاب کریں گے وہ اپنی مرضی سے، جو سر تاپا نور ہے، تاکہ اس رحمت عظمیٰ کو صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ جو رسالت ہے اسی کے تسلسل کا نام امامت اور ولایت ہے۔ اگر رسالت پروردگار متعال کی مرضی سے تقسیم ہوگی کہ جو رحمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی رحمت پروردگار ہے، وہ اگر خداوند متعال کی مرضی سے تقسیم ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امامت اور ولایت لوگ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے مرو خراسان جمعے کا دن چاہنے والوں کا اور نہ چاہنے والوں کا مجمع، اور ایسے میں میرا 8واں امام علی ابن موسیٰ